فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. معزز سامعین گرامی، اصل موضوع شروع کرنے سے قبل شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت داخل ہو جب خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہو تو آتے ہی بیٹھنا نہیں چاہیے، کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے پھر تشریف رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہو خادعهم، جبکہ یہ بیچارے خود دھوکے کا شکار ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی خشوع خضوع کو للہیت ان میں نظر نہیں آتی، سستی کے مارے بڑے بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی وہ بوجھل طبیعت کے ساتھ سستی کاہلی سے پڑھتے بھی ہیں اس میں بھی رضائے الہی مقصد نہیں ہوتا، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور پھر ستم یہ ہے کہ اس نماز میں اس عبادت میں وہ اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں۔ سامعین محترم، معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری سستی اور کاہلی بھی ہے۔ سست روی، ٹال مٹول، تاخیر کا شکار ہو جانا، اچھا پھر کبھی کر لیں گے، اس طرح کے الفاظ، یہ سچی بات ہے کہ ہماری ذات کے لیے کسی دشمن سے کم نہیں ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے تباہ کن یہ الفاظ ہیں۔ سستی کاہلی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو بروقت اور صحیح رنگ میں انجام دینے کی کوشش ہی نہ کرے اور اس کو لٹکائے جائے، اس کو سستی کاہلی کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے کاموں کو سر انجام دینے میں انسان غفلت، سستی، بلا وجہ کی تاخیر اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی سست ہے اور اس کا دل شریعت اسلامیہ سے غافل ہو چکا ہے۔ یہ سستی ہمارے اندر کیوں آتی ہے، اس کے نقصانات دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیا ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی اور وقت نے اجازت دی تو پھر اس سستی کاہلی کا مختصر سے علاجات بھی شریعت کی رہنمائی میں بیان کریں گے۔ اس کے لیے توجہ درکنار ہے، توجہ جو ہے وہ آپ احباب کی درکار ہے۔ سستی پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جب ہم نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجتاً ہماری طبیعت کے اندر اور ہمارے روزمرہ کے امور کے اندر سستی کاہلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 3269 نمبر روایت ہے، جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو سوتا ہے، اور خاص کر ایسا آدمی جو بغیر وضو کے سو جائے، بغیر سونے کے اذکار کے سو جائے، اس پہ
دشمن کا حملہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی سو جاتا ہے، شیطان اس کی گدی پہ 3 گرہیں لگا دیتا اور پھر اس کے کان میں پھونک مارتا ہے اور اس کو تھپکی دیتا ہے، علیک لیلا طویلا، سوئے رہو، ابھی بڑی رات پڑی ہے، کون سا صبح سویرے اٹھ کے ہم نے کو تیر مارنا ہے۔ نتیجتاً انسان سست آدمی جو ہے وہ لیٹا رہتا ہے حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن یہی آدمی اگر اسی وقت اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں پڑھے، اپنے چہرے پہ اچھی طرح ہاتھ پھیرے، جو مسنون عمل ہے نیند کو دور کرے، تو پہلی شیطانی گرہ جو ہے وہ اس سے کھل جاتی۔ پھر یہ اٹھ کے آ کے نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری شیطانی گرہ بھی کھول دی جاتی۔ اور پھر یہ مسجد میں آ کے اگر مرد ہے تو باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی تیسری وہ شیطانی گرہ جو شیطان نے اس کی گدی پہ لگائے ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو جب اس کی تینوں شیطانی گرہیں کھل جاتی ہیں تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، بڑا چاقو چبند ہوتا ہے اور بڑا طبیعت کے اندر حشاش بشاش اس کے پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور وضو نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، فرمایا کہ پھر وہ جب اٹھتا ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کَسْلَانَ، سارا دن اس کا سستی کاہلی بے برکتی میں ہی گزرتا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز فجر بر وقت اٹھ کے نہیں پڑھتا، اس کا سارا دن سستی کاہلی میں اور بے برکتی میں ہی گزرتا ہے۔ لیکن جو آدمی نماز فجر بر وقت اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اس کا سارا دن طبیعت میں حشاش پن رہتا ہے، طبیعت میں بشاشت رہتی ہے، تر و تازگی رہتی ہے، اور وہ جب صبح سویرے اپنے کاموں کو نپٹا لیتا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور وقت میں بھی برکت فرما دیتے ہیں۔ دوسری وجہ، کھانا پینا سونا ہماری ضرورت ہے۔ جب یہ عادتیں ہماری ضرورت کی حد کراس کر کے حد سے بڑھ جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں، یہ بھی بہت بڑا سبب بنتا ہے انسان کی طبیعت میں آلکس، سستی کاہلی پیدا ہونے کا۔ جو آدمی جتنا سویا رہتا ہے، جتنا زیادہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ ہڈ حرام ہو جاتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ضرورت سے زیادہ آرام کرتا ہے یا بہت زیادہ کھاتا پیتا رہتا ہے، ایسا شخص سست بھی رہتا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور بعد میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سویا رہتا ہے، یہ عادات اس کو بیمار کر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کام کاج کرنا نہیں، کھا لیا سو لیا، معدہ خراب، پیٹ جو ہے وہ حد کراس کر جاتا ہے، بیماریاں، بڑھاپا اور موٹاپا جو ہے وہ اس کو گھیر لیتا ہے، جسم میں دردیں اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس کو جکڑ لیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ 4 چیزیں بنیادی طور پر انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ بولتے رہنا، گفتگو کرنا، بہت زیادہ سوئے رہنا، اور بہت زیادہ کھانا پینا معمول بنا لینا۔ اور کوئی شخص اگر کثرت سے جماع کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بیماریاں اور عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ جب ہم دینی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ لمبی امیدیں اپنے اندر جگا لیتے ہیں، پیدا کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر سستی کاہلی آنے لگتی ہے۔ کئی لوگ صرف اس وجہ سے اس کے اندر سستی آتی ہے جب وہ یہ سوچتے ہیں ابھی تو بڑی عمر باقی، اتنے کام ہیں بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے، ابھی جو یہ کرنے والی کام ہے، موج مستی کریں، عیاشیاں کریں، یہ بہت ہے، یہی کر لیں، یہی کافی ہے۔ چوتھا کام، جب کوئی بھی انسان اس متعلقہ کام کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا
اس کی اہمیت کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، نتیجتاً اس کو وہ ہلکا لیتا ہے، اس کو وہ کل پرسوں پہ ٹالتا رہتا ہے، لٹکائے رکھتا ہے، نتیجتاً وہ بھی غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ نے صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں کی بیٹھک اختیار کرنا اس سے بھی منع کیا۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے اس کے پاس بھی نہ بیٹھیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے معاملات جو ہیں وہ ایک حد کراس کر چکے ہیں۔ اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے منع کر دیا۔ اور 5ویں نمبر پہ، جب ایک انسان بنیادی طور پہ نکما نہیں ہوتا، از خود اس کے اندر سستی کاہلی نہیں پائی جاتی، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ہم نوالا ہم پیالہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ محاورہ بنا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو جب ایک آدمی نکمے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، سستی اور کاہلی کے مارے اور ہڈ درم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ غفلت، وہ سستی اس کی طبیعت کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ جب ہم بہت سارے کاموں کے اندر اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ایسے کام ہوتے ہیں جو بہت ضروری نہیں ہوتے، خام خواہ کے کام ہم نے اپنے پلے ڈالے ہوتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت سے بھی گریز کریں۔ ساری رات آپ تہجد ہی پڑھتے رہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ بیوی بچوں کے حقوق کس نے ادا کرنے؟ جب رات بھر آپ تہجد پڑھتے رہیں گے، آرام نہیں کریں گے، اگلے دن آپ کام کاج کیسے کر سکیں؟ اپنی آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا حق ہے، ان کو آرام دیا جائے۔ بیوی بچوں کا حق ہے، ان کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور پھر رات کے ایک حصے میں اٹھ کے اللہ کے حضور عبادت کی جائے، بندگی کی جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عبادات کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے۔ اور 7واں سبب سستی کاہلی کا بسا اوقات جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے اندر یہ عادات نہیں پائی جاتی، لیکن بیچارہ ویسے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، کیونکہ کوئی بھی بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، اس کا علاج بھی رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سستی کاہلی کی کئی ایک صورتیں، ویسے تو اگر بیان کی جائے تو وقت کم پڑ جائے، لیکن موٹی موٹی چند باتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ سستی کاہلی کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم عبادات الہیہ کے اندر بھی سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی دنیاوی کاموں کے اندر بڑا چالاک اور بڑا چاق و چبند ہوتا ہے، لیکن عبادت کرنے میں اس کے اندر سستی کاہلی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانِ، علم کی آفت یہ ہے کہ انسان شرعی علم کو بھلا دے۔ اور وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْكَسْلِ، عبادت کے اندر آفت یہ ہے کہ انسان کے اندر سستی کاہلی پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑی سستی کاہلی اور آفت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی 12 گھنٹے 15 گھنٹے دنیاوی کام کر لیتا ہے، ایک جگہ سے جاب کر کے فارغ ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، دوسری سے تیسری جگہ پہ ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں، ذہن بن چکا ہے، حالات اتنے ٹائٹ ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ایک جگہ پہ جاب کرنے سے پوری نہیں پڑے گی۔ یہی آدمی 10 15 گھنٹے دنیاوی طور پہ محنت مشقت کر لیتا ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتا۔ اس آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس کا دل غافل ہو چکا ہے اور دین سے اعراض کر رہا ہے۔ اور عبادت کے اندر سستی کے حوالے سے کئی ایک مزید صورتیں بن سکتی ہیں کہ انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں تاخیر کر دیتا ہے، اس یہ وقت کے اندر سستی ہے۔
اور ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، نماز باجماعت نہیں پڑھتے، وقت گزار دیتے ہیں، فرمایا کہ جہنم کی وادی ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جس کی گہرائی 40 سال کی مسافت ہے۔ تو جو بدبخت نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، دن رات اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ ان کو مال دیے جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، راضی ہے تو ہمیں اتنا کچھ نواز رہا ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو ہماری رسی کو کھینچ لیتا۔ حالانکہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی کو دراز کر رہا ہوں، ان کو ڈیل دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ ہمارے احکامات کو بلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے جب خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، بڑا ہمیں نواز رہا ہے، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم ان کو ایسے پکڑتے ہیں کہ ان کی جڑوں کو اور بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں ایسی اپنی سزا سے محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع النداء، ایک آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا، دکان پہ پڑھ لیتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ جو آدمی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے اور وہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ایسے آدمی کی رب تعالیٰ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے، شدید بیمار ہے، مسجد میں آنے کی سکت نہیں ہے، پھر تو گھر میں نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ لیکن اگر بغیر عذر کے گھر میں، دکان پہ، کسی اور جگہ پہ نماز پڑھتا ہے، ایسے آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ نماز جمعہ کے لیے سواری پہ سوار ہو کے آنا، اگر ایک آدمی دور سے آتا ہے اس کا ایک عذر ہے، وقت کی کمی ہے، لیکن اگر ایک آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے لیکن نماز جمعہ کے لیے بھی سواری کا اہتمام کر کے آتا ہے، یہ بھی عبادت کے اندر اور وقت کے اندر سستی کا شکار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چل کے مسجد تک آئے، کیونکہ پیدل چلنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے رسول نے زیادہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جناب اوس بن اوس الثقفی بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو آدمی جمعہ کے دن اول وقت میں غسل کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور جلد از جلد جمعے کی تیاری کرتا ہے، وَمَشَاءَ وَلَمْ يَرْكُبْ، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام اور خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور سے باتیں سنتا ہے، سویا نہیں رہتا، گپوں میں نہیں لگا رہتا، وَلَمْ يَلْغُ، اور خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، جتنے قدم چل کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے رب العالمین سال بھر کے روزوں کا اور راتوں کی تہجد کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ہمارے وہ احباب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں یا جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت مسجد میں آتے ہیں، ایسے ہمارے احباب تو یقیناً ایسے اجر سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ دوسرا کام پیارے بھائیوں، دعوت دین کے اندر سستی کاہلی کا شکار ہو جانا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام صرف علماء کا کام ہے، مسجد کے متعلقہ امام یا خطیب کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا پھروں۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے اور ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہی لوگ دنیا کے اندر ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کاروبار کے بڑے بڑے گر سکھا دیتے ہیں، اس وقت بات کرتے وقت کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہی آدمی کسی ساتھ والے دکاندار کو کہے کہ آؤ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلیں، اپنی دکان پہ کام کرنے والے لڑکوں سے کہے کہ چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، یا کسی اور آتے جاتے کسٹمر کو نماز کی دعوت دے دے تو اس کو شرم محسوس ہوتی، اس کو حیا آتی ہے۔ لاہور میں یا شہر کے اندر کسی بھی سینما گھر میں جانے کے لیے دوست احباب کو تیار کر لیتا ہے،
گھر میں پارٹی رکھی ہے، ناچ گانے کے لیے دعوت دے دیتا ہے، کوئی شرم نہیں آتی، حالانکہ ساری رات بے حیائی پر مبنی وقت گزار دینا ہے اور خود بھی گناہ کرنے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی گناہ کی مجلس کے اندر مبتلا رکھنا ہے، اور چھتوں پہ ڈک لگا کے اہل علاقہ کا سکون بھی برباد کرنا ہے، اس وقت کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی۔ نماز کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی غیرت عطا فرما دے۔ شریعت کا علم حاصل کرنے میں سستی کاہلی بھی بعض دفعہ ہم سے ہو جاتی۔ ہماری اولادیں بعض دفعہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے کون سا بڑا ہو کے مولوی بننا ہے، ہم بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا اپنے بچے کو بڑا ہو کے امام یا مفتی بنانا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کے لوگوں کا کام ہے، وہ جانے، وہ علم سیکھتے رہیں، ہمیں تو اپنے بچوں کو انگلش سسٹم کے اندر پڑھانا ہے اور اس کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کروانی ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، ضرور کروائیں، لیکن کم از کم معاشرے کے اندر ایک بہترین مسلمان بنانے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات تو ضرور حاصل کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے تو روشناس ضرور کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان پہ فرض قرار دی گئی ہے۔ کسب معاش کے بجائے کئی لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، 2-4 دفعہ انہوں نے نکال دیا، دوبارہ کام کی طرف جاتے ہی نہیں، مانگنا اپنا شیوا بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جس کا معمول یہ تھا کہ دنیا کے اندر مانگنے کو اپنا شیوا بنائے رکھا۔ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ اللَّحْمِ، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا۔ سستی کاہلی کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ سستی کا مارا ہوا شخص اچھا بلا ہٹا کٹا ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی اطاعت والے کام نہیں کرتا، سستی کاہلی کرتا ہے، اپنی عمر بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اور یہی احساس دلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت دو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ صحت اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانیں، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، اگر مشروع اوقات ہے تو نوافل پڑھ لیں۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ چلیں جی فیس بک اوپن کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، کسی سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اور سنا، پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں 5 منٹ کے بعد ہی، تو اور سنا، پھر مزید گھنٹہ برباد کرتے ہیں، اپنا بھی اور اگلے بندے کا بھی۔ سستی اور کاہلی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب آدمی کے اندر سستی بہت زیادہ آ جائے، وہ وقت برباد کرنے لگ جائے، اللہ کی اطاعت والے کام نہیں کرتا، نتیجتاً وہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے پہلے ہم مسجد میں آتے ہیں۔ اکثریت ہماری مساجد کی، اس مسجد کی یا بقیہ مساجد کے اندر اکثریت اس وقت آتی ہے جب آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہمارے اپنے لیے کہ میری 40 سال 35 سال 50 60 سال زندگی ہو گئی ہے اور میں اتنا جو ہے وہ غافل آدمی واقع ہوا ہوں کہ آج تک میں صرف اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہیں کر سکا کہ اتنے وقت میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہوئے اول وقت میں مسجد میں لے جاؤں۔ اس سے بڑی بے برکتی اور اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ سستی
یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، بندہ مومن کی عادت نہیں ہے۔ خطبے کے آغاز میں جو آیت پڑھی ہے منافقوں کے بارے میں کہ قاموا کسالا، عبادت بھی کرتے ہیں سستی کاہلی کے ساتھ۔ بندہ مومن جو ہے وہ ہوشیار چالاک ہوتا ہے۔ اور بس اوقات ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کے بڑے شاندار مواقع عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ آدمی اپنی سستی کاہلی اور غفلت کی وجہ سے نیکی کرنے کے وہ عظیم الشان مواقع بھی گنوا دیتا ہے۔ یہ نقصان ہے، یہ دینی نقصان ہے۔ اور بس اوقات آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے لوگ کام کرنے والے لوگوں کو اور باصلاحیت افراد کو پسند کرتے ہیں، ہڈ حراموں کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، لوگ ذمہ داری نہیں دیتے کہ یار اس نے کون سا کام کرنا ہے۔ ایک اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں سے سستی کاہلی اور غفلت دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے سستی کاہلی دور کریں، یہ غفلت والی اینک اور چادر اتار دیں، تو سب سے پہلے ہمیں سچی نیت کرنا ہوگی۔ جب دل سے سچی نیت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی شامل حال ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سچی نیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سے یہ غفلت کے پردے اتار دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کریں، یہ چھوڑ دیں سستی کاہلی غفلت کو۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور چوتھا علاج یہ ہے کہ نیک کاموں پر ہمیشگی اختیار کریں۔ جب آپ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزید نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور وہ شیطانی وسوسے اور حملے اور جن کی وجہ سے انسان پر سستی کاہلی کے پنجے مضبوط ہوتے ہیں ان سے انسان اللہ کی رحمت سے بڑی آسانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ سخت مجاہدہ کریں، اپنے آپ کی ذات پہ سختی کریں، اور یہ سختی خیر پر مبنی ہے۔ جب آپ اپنی ذات پہ سختی کریں گے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کر دیں یا کہیں کہ آج میں نے ننگے پاؤں جو ہے وہ فلان جگہ سے فلان جگہ تک جانا، یہ ظلم ہے۔ اپنی ذات پہ سختی کریں۔ جب آپ اپنی ذات پہ سختی کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ خیر کی صورت میں نکلے گا۔ اور فرمایا کہ ان الخیر لا یاتی الا الخیر، خیر کو ہی طلب کرتی ہے اور لے کر آتی ہے۔ اور اگر آپ فارغ ہیں اس فراغت کے اندر بھی مصروفیت تلاش کر لیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، اور فرمایا کہ کھانے اور سونے میں کمی اختیار کریں۔ اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ سستی کاہلی کو دور کریں، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، سلف صالحین ائمہ کرام تابعین اعظام محدثین کرام ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ پتہ چلے کہ انہوں نے دن رات کیسے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ سفر دیکھا نہ حضر، نہ بیماری نہ تندرستی، ہر حال میں وہ دین کا کام کرتے رہے۔ اور ہم ہیں کہ صرف دن میں کو 2-4 نمازیں پڑھ لی، ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھ لیا، کو 15-20 رمضان کے روزے رکھ لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔